السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں آئیے ہم سورہ یونس کی 104 سے 109 تک کی آیتوں کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ، تفسیر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ یونس سے متعلق آج آخری حلقہ ہے۔ ہم نے گزشتہ حلقات میں سورہ یونس کی آیتیں پڑھیں اور جو آخری کی 2-4 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہم نے گزشتہ قوموں کے حالات کے بارے میں جانا، اور ہم نے جانا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تمام تر نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ پھر جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان پر کس طرح سے اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اس کا تذکرہ گزشتہ حلقات میں ہم نے کیا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے ایمان لانے والوں کو اور نیک لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، پہلی آیت ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اے مشرکوں تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر پوجتے ہو، وہ جو ہیں وہ میرے معبود نہیں ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے، نہ کہ کوئی اور، تو یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ یعنی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے اسی لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ مجھے حکم دیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی اس دین کی طرف کر لوں جو ہے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ حنیف کے معنی ہے یکسو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر
ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ظلم کے معنی ہے میرے بھائیوں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عبادت چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے، تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا گویا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے۔ آگے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر کو یہاں فضل سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر بھی رحم و کرم فرماتا ہے اور انہیں بھی طرح طرح کے انعام و اکرام سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خیر کو فضل سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، آپ کہہ دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے۔ حق سے مراد میرے بھائیوں قرآن اور دین اسلام ہے، جس میں توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔ پھر بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص راہ راست پر آئے گا وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آگ میں وہ جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی کفر و ضلالت کے راستے کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکومت اور طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترہیب دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی ہے اور انہی کی خیر خواہی ہے، اللہ کی اپنی کوئی غرض اور اللہ رب العالمین کا اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں، بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا، اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات پر مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا امر کرے اس پہ عمل میں لائیں، جس سے روکے رک جائیں، اور جس چیز میں کوتاہی اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں،
اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ کہ اور آپ اس بات کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے, اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے, اس لیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اس طرح سے ہم نے سورہ یونس کا دراسہ الحمدللہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو بار بار پڑھنے, قرآن و سنت کی آیات اور نصوص میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات جو سمجھیں ان پر خود بھی عمل کریں اور انہیں لوگوں میں بھی عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا. آئندہ سے انشاءاللہ ہم سورہ ہود کا جو ہے دراسہ شروع کریں گے. سورہ ہود جو مکی صورت ہے جس کے اندر 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. انشاءاللہ کل کے حلقے سے ہم سورہ ہود کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ سبھی سے شرکت کی اور اپنے احباب کو دعوت دینے کی درخواست ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.